دینی ماحول سے روکنے کا نقصان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کی ایک قسط بنام دینی ماحول سے روکنے کا نقصان۔ دعائے اتار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ دینی ماحول سے روکنے کا نقصان پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ دینی ماحول سے وابستہ رکھ اور ماں باپ سمیت اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرنے سے قبل نوجوان کی داڑھی گھر والوں نے کاٹ ڈالی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 100 کروڑ افسوس، حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف مغربی تہذیب کی یلغار، فیشن کی تومار، فلم بینی کے لیے گھر گھر ٹی وی، انٹرنیٹ اور VCR ہے تو بدقسمتی سے، دوسری طرف مسلمان کہلانے والے عملاً سنتوں سے بیزار نظر آ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی سے وابستہ اورنگی ٹاؤن کراچی کا ایک نوجوان عاشق رسول، جس کی عمر بمشکل 20 سال ہوگی، داڑھی جب سے آئی رکھ لی تھی، بیچارہ خون کے سرطان یعنی بلڈ کینسر میں مبتلا ہو گیا۔ میں یعنی سگے مدینہ عفیہ انہوں اس کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچا۔ بیچارہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، داڑھی چہرے سے اتار لی گئی تھی۔ میں چونکا، اس مظلوم نے چہرے کی طرف بمشکل تمام ہاتھ اٹھایا اور اشارے سے فریاد کی۔ میں اتنا سمجھ سکا، گویا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے معاذ اللہ نہیں منڈوائی، میرے گھر والوں نے نیند یا بے ہوشی کی حالت میں میری داڑھی صاف کر ڈالی ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ دکھیارا دنیا سے چل بسا۔ اللہ پاک مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اس کی داڑھی صاف کر ڈالنے والے کو توبہ کی سعادت بخشے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ مسلمان کہلانے والوں کی سنتوں سے دوری، افسوس، 100 کروڑ افسوس، کیسا نازک دورہ پہنچا ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے اپنی اولاد کو بالجبر سنتوں سے دور رکھتے ہیں، بلکہ سنتوں پر عمل کرنے پر بسا اوقات طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ ایسے ایسے دل خراش واقعات دیکھے گئے کہ بس خدا کی پناہ۔ کئی نوجوان اسلامی بھائیوں نے دینی ماحول سے متاثر ہو کر داڑھی رکھ لی تو خاندان بھر میں گویا زلزلہ آ گیا۔ اگر دھوس دھمکی اور مار پیٹ سے باز نہ آئے تو داڑھی رکھنے کے سبب بیچارے گھروں سے نکال دیے گئے۔ نیند کی حالت میں عاشقان رسول کی داڑھیوں پر قینچیاں چلا دی گئیں۔ دعوت اسلامی کے دینی کام کے آغاز سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان سگے مدینہ عفیہ انہوں کے پاس آنے جانے اٹھنے بیٹھنے لگا، اس پر ماحول کا اثر پڑنے لگا۔ اس نے گھر پر آتے جاتے السلام علیکم کہنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات دوران گفتگو اس نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ مسلمان کہلانے والے والدین کے کان کھڑے ہو گئے، بعض پرس شروع ہو گئی۔ چنانچہ اس سے گھر میں سوال ہوا، بیٹا بات کیا ہے؟ کیا آج کل سلام کرنے اور انشاءاللہ کہنے لگ گیا ہے؟ اس غریب نے سنتوں کے ادنا خادم سگے مدینہ عفیہ انہوں کا نام لے دیا۔ بس کھیل ختم۔ اسے سختی کے ساتھ روک دیا گیا کہ خبردار، آج کے بعد اس ملا کی صحبت میں تجھے نہیں رہنا۔ آخر کار وہ بیچارہ ماڈرن بن گیا۔ وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے
ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ دینی ماحول سے روکا تو ہیروئنچی بن گیا، باپ پچھتا رہا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور عبرت انگیز واقعہ سنیے۔ چنانچہ حیدرآباد پاکستان کا ایک نوجوان غالباً 1988 سن عیسوی میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ چہرے پر داڑھی شریف سجا لی، سر پر امامہ شریف اپنی بہاریں دکھانے لگا۔ اس نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ اس کا تعلق ایک ماڈرن اور امیر گھرانے سے تھا۔ گھر والوں کو اس کی زندگی میں آنے والا مدنی انقلاب سمجھ میں نہ آیا، چنانچہ اس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ طرح طرح سے اس کی دل آزاریاں کی جاتی، سنتوں پر چلنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا۔ وہ کبھی کبھار بے بس ہو کر فریاد کرتا کہ مجھے اس دینی ماحول سے دور نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے، مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ مخالفت کا یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے گھر والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور داڑھی شریف منڈوا کر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو خیر آباد کہہ دیا۔ بڑے بھائی چونکہ ڈاکٹر تھے، اس لیے اسے بھی ڈاکٹر بننے کے لیے فیصل آباد پنجاب پاکستان کے ایک میڈیکل کالج میں داخل کروا دیا گیا، جہاں وہ ہاسٹل یعنی اقامت گاہ میں بری صحبت کی نحوستوں کا شکار ہو کر چرس پینے لگا اور سخت بیمار ہو گیا۔ گھر والے اسے واپس حیدرآباد لے آئے۔ والد صاحب نے علاج پر لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے، مگر نہ صحت یاب ہوا نہ ہی سدھرا، بلکہ اب وہ ہیروئن کا نشہ کرنے لگا۔ کثرت سے نشہ کرنے کی وجہ سے وہ سونکھ کر کانٹا ہو گیا، دانتوں کی سفیدی غائب ہو کر ان پر کالک کی تہ چڑھ گئی، اور اب تادم تحریر اس کی حالت پاگلوں کی سی ہو چکی ہے۔ اللہ کی رحمت سے اب والد صاحب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو چکے ہیں اور بیچارے بہت پچھتا رہے ہیں کہ کاش اس وقت مجھے دعوت اسلامی کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی اور میں اپنے بیٹے کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے دور نہ کرتا تو شاید آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئیں کھیت۔ اللہ پاک اس نوجوان کو نشے کی عادتیں بد چھوڑ کر پھر سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولاد کی درست تربیت کیجیے ورنہ پچھتائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سچے واقعے میں ان والدین کے لیے عبرت ہی عبرت ہے جو اپنی اولاد کو سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت، مدنی قافلے میں سفر کی سعادت، عاشقان رسول کی صحبت نیز داڑھی اور امامہ شریف سجانے، سنتوں بھرا لباس اپنانے سے روکتے اور سنتوں پر عمل کرنے پر بار بار ٹوکتے، بلکہ دینی ماحول سے دور ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کا پیارا بیٹا، آپ کے جگر کا ٹکڑا اور اپنی امی کی آنکھوں کا تارا ہی صحیح، لیکن یہ مت بھولیے کہ وہ اللہ پاک کا بندہ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور اسلامی معاشرے کا ایک فرد ہے۔ اگر آپ کی تربیت اسے اللہ پاک کے درست طریقے پر عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور اسلامی معاشرے میں اس کی ذمہ داری نہ سکھا سکے تو اسے اپنا اطاعت گزار فرزند دیکھنے کے سنہرے خواب بھی مت دیکھیے، کیونکہ یہ اسلام ہی تو ہے جو ایک مسلمان کو اپنے والدین کی اطاعت اور ان کے حقوق کی بجا آوری کا درس دیتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب اولاد کی تربیت سے غفلت کے اثرات سامنے آتے ہیں تو یہی والدین ہر کس و ناکس کے سامنے اپنی اولاد کے بگڑنے کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اولاد کو اس حال تک پہنچانے میں خود ان کا اپنا ہی ہاتھ ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو ABC بولنا تو سکھایا، مگر قرآن پڑھنا نہ سکھایا۔
مغربی تہذیب کے طور طریقے تو سکھائے مگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں نہ سکھائیں۔ جنرل نالج یعنی معلومات عامہ کی اہمیت پر تو اس کے سامنے گھنٹوں لیکچر دیے مگر فرض دینی علوم کے حصول کی رغبت نہ دلائی۔ اس کے دل میں مال کی محبت تو ڈالی مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع نہ جلائی۔ اسے دنیاوی ناکامیوں کا خوف تو دلایا مگر قبر و حشر کے امتحان کی ناکامی کے بھیانک نتائج سے نہ ڈرایا۔ ہیلو ہاؤ آر یو کہنا تو سکھایا مگر سلام کرنے کا صحیح طریقہ نہ بتایا۔ ارتکاب گناہ کی مادر پدر آزادی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، ارتکاب گناہ کی مادر پدر آزادی، کیبل اور انٹرنیٹ کی دستیابی، رقص و سرور کی محفلوں کی آبادی اور بگڑا ہوا گھریلو ماحول، یہ سب کچھ مل کر کردار کی عظمتوں کو بے انتہا داغدار کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے انسان سے پاکیزہ افعال کا صدور محال نہ صحیح مگر نہایت دشوار ضرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا، عمدہ لباس اور دیگر ضروریات کی کفالت یعنی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کے لیے بھی کوشاں رہیں، اور صرف اولاد ہی کی نہیں، اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جو خود ڈوب رہا ہو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ جو خود خواب غفلت میں ہو وہ دوسروں کو کیا جگائے گا؟ جو خود پستیوں کی طرف لڑک رہا ہو وہ کسی اور کو بلندیوں پر کیوں کر پہنچائے گا؟ لہذا خود بھی نیکیاں اپنانا، رضا الہی پانا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ بنانا، جہنم کے ہولناک عذابوں سے بچانا اور رحمت الہی سے جنت الفردوس میں جانا ہے، اور اپنی پیاری پیاری اولاد کو بھی اسی ڈگر یعنی راہ پر چلانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ایک زبردست نعمت ہے۔ قرآن و احادیث اور اقوال بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی روشنی میں اولاد کی تربیت کا طریقہ جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی 188 صفحات پر مشتمل کتاب تربیت اولاد کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس دنیا کا جنگل سنسان و ویران ہے، رات بھی گھپ اندھیری اور اوپر سے کالی گھٹا بھی چھائی ہوئی ہے۔ ایسی خوفناک صورتحال میں اول تو نیند آ نہیں سکتی، اور اگر پھر بھی سو چکے ہو تو فوراً جاگ اٹھو، کیونکہ یہاں کے حفاظت کرنے والے تمہاری حفاظت خاک کریں گے، یہ تو خود ہی لٹیرے ہیں۔ یعنی غفلتوں اور نفسانی خواہشوں کا ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ یہ نفس و شیطان جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنا خیر خواہ مت سمجھ بیٹھنا، یہ محافظ نہیں بلکہ چور ہیں۔ خبردار، ہوشیار، جاگتے رہو، کہیں یہ تمہارا ایمان نہ چرا لیں۔ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زی نہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا بیٹا بھی کبھی باپ کو مارتا ہے؟ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ سمرقند کے ایک عالم دین حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کیا بیٹا بھی کبھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا
کیا آپ نے اسے دینی علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے نفی یعنی انکار میں جواب دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا کھیتی باڑی کرتا ہے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جانتے ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں مارا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اصلاح کی خاطر اس پر چوٹ کرتے ہوئے فرمایا شاید وہ صبح کے وقت گدھے پر سوار ہو کر جب کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن پاک تو اسے پڑھنا آتا نہیں کہ کچھ روحانیت نصیب ہوتی، بس یوں ہی غفلت میں کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں آپ اس کے سامنے آ گئے ہوں گے اور اس نے سمجھا ہوگا کہ بیل آڑے آ گیا ہے اور اس کو ہانکنے کے لیے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی۔ شکر کیجئے کہ آپ کا سر پھٹا نہیں۔ محشر میں پٹائی سے باپ کا گوشت پوست جھڑ جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اپنی اولاد کو اسلامی تربیت نہ دینے والے کا انجام۔ آج بھی بے شمار باپ ایسے ملیں گے جنہیں یہ شکایت ہوگی کہ ہماری اولاد ہمیں گالیاں سناتی، ہم پر شور مچاتی، ہماری پٹائی لگاتی اور گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں سناتی ہے۔ بس ماں باپ کی دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ عین شریعت و سنت کے مطابق اولاد کی تربیت کریں، ورنہ دنیا اگر سنور بھی گئی تو آخرت میں عافیت کا حصول دشوار ہو جائے گا۔ اولاد کی درست تربیت نہ کرنے والے ایک باپ کے تعلق سے ایک لرزہ خیز روایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے عیال یعنی بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت و یاس یعنی رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان یعنی گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ جو گھر والوں کی وجہ سے دینی ماحول سے دور ہو گئے، نہ جانے کتنے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے دعوت اسلامی سے متاثر ہو کر داڑھی شریف سجائی ہوگی، دیگر فرائض و واجبات و سنتوں پر عمل کی ترکیب بنائی ہوگی، مگر گھر والوں یا کسی اور کی طرف سے کی جانے والی مخالفت کے سبب دل برداشتہ ہو کر دعوت اسلامی کے سنت و بھرے دینی ماحول سے دور جا پڑے ہوں گے۔ ایسوں کی خدمتوں میں سگے مدینہ اوفیہ عنہ کی دست بستہ التجا ہے کہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی سنتوں بھری تحریک ہے، برائے کرم اس سے پہلے پلٹ آئیے کہ موت آپ کو دنیا کی رونقوں سے اٹھا کر قبر کی تنہائیوں میں منتقل کر دے اور آپ پر یہ حسرت طاری ہو جائے کہ کاش دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیتا۔ اٹھیے، ہمت کیجیے، گناہوں سے حفاظت اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے دینی ماحول سے ایک بار پھر وابستہ ہو جائیے۔ ہو سکتا ہے اب مخالفت نہ ہو یا ہو بھی تو پہلے سے کم ہو، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات و خیالات بدل جاتے ہیں۔
مگر یاد رہے کہ مخالفت کی صورت میں بھی آپ کو نرمی اور صرف نرمی سے کام لینا ہے، اور گفتار و کردار اور عادات و اطوار میں ایسا مدنی انقلاب لانا ہے کہ گھر والے زبان حال سے پکار اٹھیں، واہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی۔ آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ گر کر سنبھل گیا۔ پنجاب پاکستان کے ضلع مظفر گڑھ کے ایک اسلامی بھائی نے جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے متاثر ہو کر داڑھی رکھنا شروع کی تو گھر میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ایسی مخالفت ہوئی کہ معاذ اللہ کٹواتے ہی بنی، مگر انہوں نے دعوت اسلامی سے اپنا ناتا نہیں توڑا۔ سنت ور ہفتہ وار اجتماع میں گاہے گاہے حاضری دیتے رہے، اس سے گویا ان کی بیٹری چارج ہوتی رہی اور نمازوں کی پابندی جاری رہی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر جذبے نے اٹھان لی، ذہن بنا، انہوں نے دوبارہ داڑھی بڑھانی شروع کی، پھر مخالفت شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ عرصہ مخالفت جھیلی، مگر پھر ہمت ہار گئے اور استغفر اللہ انہوں نے داڑھی کٹوا دی۔ بالآخر ہمت کر کے تیسری بار انہوں نے داڑھی کا آغاز کر دیا۔ اب کی بار گھر والوں کی طرف سے صرف برائے نام مخالفت کی گئی اور الحمدللہ وہ داڑھی بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ سر پر امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچ بس گئے اور دینی کام بھی شروع کر دیا۔ آج تادم تحریر تقریباً 14 سال ہونے کو آئے ہیں۔ داڑھی شریف بدستور ان کے چہرے پر اور سر پر امامہ شریف کا تاج موجود ہے۔ اللہ پاک یہ سنت قبر میں بھی ساتھ لے جانے کی سعادت عنایت فرمائے، آمین۔ ان کا کہنا ہے کہ آج وہ سوچتے ہیں کہ اگر داڑھی منڈانے کی حالت میں موت آ جاتی تو کیا بنتا۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے دینی ماحول کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، جس نے تباہی کی تنگ گلی سے نکال کر جنت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا اور ظاہر و باطن پر ایسا مدنی رنگ چڑھایا کہ اب ان کے گھر والے بلکہ دیگر رشتہ دار بھی دعوت اسلامی کی برکتوں کے قائل ہو چکے ہیں۔ اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ دے گا سکھا دینی ماحول، تو داڑھی بڑھا لے امامہ سجا لے، نہیں ہے یہ ہرگز برا دینی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو سدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ موت کے بعد کی ہوش ربا منظر کشی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اے عاشقان رسول، یہ عہد کیجئے، خواہ کتنی ہی سختیاں سہنی پڑیں، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی مبارک چہرے پر مستقل سجانی اور قبر میں بھی ساتھ لے جانی ہے۔ یاد رہے، داڑھی منڈوانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے کالے بچھو صفحہ 4 سے شروع ہونے والا دل ہلا دینے والا مضمون بالتصرف پیش کیا جاتا ہے۔ بگوش ہوش سنیے۔ اے غافل اسلامی بھائی، ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار سہی تجھے وہی کورے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑنے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے تو وہ بھی گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، تیرے بیش قیمت لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے، تیرا مال و متاع اور خون پسینے کی کمائی پر ورثہ قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے یعنی پرائے خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے اور ایک ایسے ویرانے میں لے جائیں گے کہ تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی کے لیے بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آ سکتا تھا،
بلکہ اس کے تصور سے ہی کانپ جایا کرتا تھا۔ اب گڑھا کھود کر تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چل دیں گے۔ تیرے پاس ایک رات کجا ایک گھنٹہ بھی ٹھہرنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا۔ تو حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں اور دوستوں کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر و نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے محیب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے۔ کرخت یعنی نہایتی سخت لہجے میں اس طرح سوالات کریں گے، مر رب کا یعنی تیرا رب کون ہے، ماں دین کا یعنی تیرا دین کیا ہے۔ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان حائل شدہ تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے، کسی کی حسین و دلربا اور پیاری پیاری صورت سامنے آ جائے گی، یا وہ عظیم اور پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی۔ کیا جب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں، ہو سکتا ہے کہ تو سوچ میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں۔ یہ وہی تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان کا غلام بھی کہتا تھا، لیکن میں نے محبت رسول کی نشانی اپنی داڑھی شریف کے ساتھ یہ کیا کیا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ لیکن ہائے میری بدبختی، میں چند روزہ دنیا کی زینت میں کھو گیا، فیشن نے میرا ستیہ ناش کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے داڑھی منڈوا کر اپنا چہرہ یہودیوں یعنی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں جیسا بنائے رکھا۔ ہائے اب کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لیں اور یہ فرما دیں کہ یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ ہے، میرے غلاموں والا نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو سوچ اس وقت تجھ پر کیا گزرے گی۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ابھی تو زندہ ہے، مان جا، اپنے کمزور بدن پر ترس کھا، جھٹ پٹ اٹھ، ہمت کر، انگریزی فیشن اور فرنگی تہذیب کو 3 طلاقیں دے ڈال اور اپنا چہرہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے آراستہ کر لے اور ایک مٹھی داڑھی سجا لے۔ ہرگز ہرگز شیطان کے اس فریب میں نہ آ اور ان وساوس کی طرف توجہ مت لا کہ ابھی تو میں اس قابل نہیں ہوا، میری تو عمر ہی کیا ہے، میرا علم بھی اتنا کہاں ہے۔ اگر کسی نے دین کے بارے میں سوال کر دیا تو مجھے جواب نہیں آئے گا، میں تو جب قابل ہو جاؤں گا اس وقت داڑھی رکھوں گا۔ یاد رکھ، یہ شیطان کا کامیاب ترین وار ہے کہ انسان اپنے آپ میں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہاں اب میں قابل ہو گیا ہوں۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو قابل سمجھنا یہی ناقابلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عاجزی اختیار کر۔ بڑے بڑے علماء کرام بھی ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، تو کیا ہر سوال کا جواب دینے کی تو نے کوئی ذمہ داری لے رکھی ہے؟ نفس کی ہیلا بازیوں میں مت آ اور مان جا، خواہ ماں روکے، باپ منع کرے، معاشرہ آڑے آئے، شادی میں رکاوٹ کھڑی ہو، کچھ ہی ہو جائے، اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا اور ماننا ہی ہے۔ تسلی رکھ، اگر جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے تو تیری شادی ہو کر رہے گی، اور اگر نہیں لکھا
تو دنیا کی کوئی طاقت تیری شادی نہیں کروا سکتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ، داڑھی منڈواتے ہی موت۔ کسی نے سگے مدینہ عفیہ عنہ راقب الحروف کو کچھ اس طرح کا واقعہ سنایا تھا کہ بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی تھی۔ جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو والدین نے داڑھی منڈوانے پر مجبور کیا۔ بادل ناخواستہ، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی نائی کے پاس داڑھی منڈوا کر گھر کی طرف آتے ہوئے سڑک عبور کر رہا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل کر رکھ دیا۔ اس کا دم نکل گیا اور اس کی شادی کے ارمان خاک میں مل گئے۔ ماں باپ نہ بچا سکے، نہ شادی ہوئی نہ داڑھی رہی۔ تو پیارے اسلامی بھائی، ہوش میں آ، اللہ پاک پر بھروسہ کر کے آج ہی داڑھی منڈوانے سے توبہ کر کے عہد کر لے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گردن تو کٹ سکتی ہے، مگر اب میری داڑھی دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ شاباش، مبارک مبارک مبارک۔ ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں، واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار۔ داڑھی منڈوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت کا عبرت ناک واقعہ۔ سگے ایران خسرو پرویز کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر مشتمل نامہ مبارکہ یعنی مکتوب شریف پہنچا تو اس گستاخ رسول نے مکتوبے والا کو دیکھتے ہی غصے سے شہید کر ڈالا اور اس بد زبان نے بکا، پرویز کا بے ادبانہ جملہ نقل کرنے کی ہمت نہیں، لہذا حذف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سگے ایران خسرو پرویز نے بازان کو، جو یمن میں اس کا گورنر تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ یہاں بھی سگے ایران پرویز کی بکواس حذف کی جاتی ہے۔ بازان نے ایک فوجی دستہ معمور کیا جس کے افسر کا نام خرخسرہ تھا، نیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثر رسوخ پر گہری نظر ڈالنے کے لیے ایک ملکی افسر بھی اس کے ساتھ کیا جس کا نام بانویہ تھا۔ یہ دونوں افسران جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیے گئے تو روب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی گردن کی رگیں تھر تھرا رہی تھیں۔ یہ لوگ چونکہ آتش پرست یعنی پارسی تھے، اس لیے داڑیاں منڈی ہوئیں اور مونچھیں اس قدر بڑی ہوئی تھیں کہ ان سے ان کے لب ڈھکے ہوئے تھے اور اپنے بادشاہ پرویز کو رب کہا کرتے تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی، کراہت یعنی بیزاری کے ساتھ فرمایا، تم پر ہلاکت ہو کہ ایسی صورت بنانے کا تم سے کس نے کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے رب پرویز نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں۔ قیامت کا دل ہلا دینے والا منظر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے پر غور فرمائیے، سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ سنیے، خوب غور کیجیے۔ دو ایسے اشخاص جو ابھی غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، احکام شریعت سے ناواقف بھی ہیں، مگر چونکہ انہوں نے فطری وضع کے ساتھ زیادتی کی، چہرے کے قدرتی حسن کو برباد کیا، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو ان کا یہ یعنی داڑھی منڈوانے کا فعل انتہائی ناگوار گزرا، اور باوجود رحمت للعالمین ہونے کے فرمایا تم پر ہلاکت ہو۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، جب میدان قیامت میں سب جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت
ایک ہی تو ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی جو عاصیوں کی امید گاہ ہوگی. اسی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب کو حاضری دینی ہوگی. یاد رکھیے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا. داڑھی والا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا اور داڑھی منڈا ہی اٹھے گا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے سے دور کرنے والوں، اگر پیارے سرکار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے استفسار فرما لیا کیا تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو، ظاہر ہے انکار تو کر ہی نہیں سکتے. یہی عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ماں باپ، مال و اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو دنیا میں جھوم جھوم کر عرض کیا کرتے تھے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بے تابی کا عالم تو یہ تھا کہ بے قرار ہو کر عرض گزار ہوا کرتے تھے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محبت کچھ زیادہ ہی جوش مارتی تھی تو یہ تک کہہ دیتے تھے جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم، کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے. یہ سب کچھ سن کر اللہ پاک نہ کرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض یہ ارشاد فرمائیں اے میرے غلاموں اگر واقعی تم مجھے ماں باپ اور مال و اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے تھے اور صرف میری ہی خاطر دنیا میں زندہ تھے، نیز میرے نام پر بکنے بلکہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ شکل و صورت میرے دشمنوں جیسی بنائے پھرتے تھے؟ کیا تمہیں میرے یہ ارشادات نہ پہنچے تھے کہ نمبر 1 مجھے خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی ان کو بڑھنے دو اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ. نمبر 2 جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں. نمبر 3 جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو فیشن پر مر مٹنے والوں، یہ ارشادات عالیہ یاد دلانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ کس کے دروازے پر شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے؟ کون اللہ پاک کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوگا؟ ابھی موقع ہے، جب تک سانس باقی ہے وقت ہے، جھٹ پٹ توبہ کر لیجئے. اپنا چہرہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت سے آراستہ کر لیجئے. اپنے رخ پر محبت کی نشانی سجا لیجئے. یہ خوش فہمی ختم کر دیجئے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی. بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آئیے. وہ کیسے ہی قریبی عزیز کی زبانی تمہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے جتنی نہیں ہوئی ہے، بعد میں رکھ لینا. یقین مانیے یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے. اس وار سے اس مردود نے نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیا. آئیے آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سناؤں. مرنے سے پہلے شامت ایک نوجوان کم و بیش سال بھر دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے دینی ماحول سے وابستہ رہا اور داڑھی بھی سجا لی. پھر نہ جانے کیا سوجھی، شاید برے دوست مل گئے، معاذ اللہ داڑھی صاف کروا دی. شب جمعہ کو کراچی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں غیر حاضر رہا.
جمعہ کے روز دوستوں کے ساتھ کراچی کے ساحل سمندر پر پکنک منانے کے لیے گیا اور داڑھی منڈوانے کے صرف 15 دن کے بعد بیچارہ سمندر میں ڈوب کر موت کی گھاٹ اتر گیا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ فیشن پرستوں کی صحبت کی نحوست۔ اس مرحوم نوجوان کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی۔ کیا عمر تھی! بقول کسی کے شاید داڑھی رکھنے کی ابھی عمر ہی نہیں آئی تھی۔ کہیں اس لیے تو انتقال سے صرف 15 دن پہلے داڑھی صاف نہیں کروا دی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بس بیچارے کے نصیب، بری صحبت کا اثر۔ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت کرے۔ یہ ڈوبنے والا نوجوان ہم سب کو ابھارنے کے لیے بہت کچھ سامان عبرت چھوڑ گیا۔ جو کوئی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے دور ہونے کا خیال کرے یا سیر و تفریح کے شائقین سے دوستی کا رشتہ جوڑے، اسے چاہیے کہ اس عبرتناک واقعے پر اچھی طرح غور کر لے کہ کہیں میں بھی دوسروں کے لیے سامان عبرت نہ بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ فیشن پرست دوست خود بھی ڈوبیں اور مجھے بھی لے ڈوبیں، اور غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی کے دن پورے ہونے کو آ گئے ہیں اور اسی وجہ سے شیطان اپنا پورا زور مجھ پر لگا رہا ہے، کہیں چند روز کی بری صحبت کی نحوست کے ذریعے وہ میری زندگی بھر کی کمائی پر پانی نہ پھیر دے۔ بے نمازیوں اور فاسقوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں، خبردار! رب الانعام پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ داڑھی صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی رکھو۔ اے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں، مان جاؤ، اپنی جوانی پر مت اتراؤ، دنیاوی مجبوریوں کو حیلہ مت بناؤ۔ آؤ آؤ اے عاشقان رسول، آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ۔ ان کے پروردگار رب غفار سے بھی مغفرت کی بھیک طلب کر لو، ان سے بھی معافی مانگ لو۔ یہ بارگاہ کرم والی بارگاہ ہے، یہاں سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا۔ سنت کی خیرات لے لو، اپنے چہرے سے دشمن خدا و مصطفیٰ کی نحوست کی علامت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھو ڈالو اور پیاری پیاری سنت چہرے پر سجا لو۔ اور ہاں، خیال رکھنا، شیطان بڑا مکار و عیار ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انگریزوں اور یہودیوں سے تو دامن چھڑا لیں اور داڑھی بھی سجا لیں، مگر شیطان دوسرے زاویے سے پھر گھیر لے اور آپ کو فرانسیسیوں کے قدموں میں پٹخ دے۔ مطلب یہ کہ کہیں فرنچ کٹ یعنی خشخشی داڑھی نہ رکھ لینا کہ داڑھی منڈانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا دونوں ہی حرام ہے۔ داڑھی رکھیے اور ضرور رکھیے، مگر پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی رکھیے، یعنی ایک مٹھی پوری رکھیے۔ داڑھی منڈے کی 30 شامتیں۔ فتاوی رضویہ جلد 22 میں داڑھی منڈانے اور ایک مٹھی سے گھٹانے کی مذمت میں لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ نامی ایک رسالہ ہے، اور اس رسالے کے اختتام پر یعنی فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 675 تا 676 پر داڑھی منڈانے اور ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 سزاؤں، وعیدوں اور مذمتوں کی فہرست درج فرمائی ہے۔ بخوف طوالت حوالے حذف کر دیے ہیں، جنہیں دیکھنا ہو وہ وہیں سے دیکھ لیں۔
داڑھی منڈانے والے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان ہیں، شیطان لعین کے محکوم یعنی ماتحت ہیں، سخت احمق ہیں، اللہ پاک ان سے بیزار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صورت دیکھنے سے کراہت آتی ہے، یہودی صورت ہیں، نصرانی وضع ہیں یعنی نصرانی وضع ہیں، فرنگیوں سے مشابہ یعنی ملتے جلتے ہیں، مجوس یعنی آتش پرستوں کے پیروں یعنی نقش قدم پر ہیں، ہندوؤں کی صورت مشرکین کی سیرت ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ سے نہیں، انہیں یعنی انہی اپنے ہم صورتوں نصارا و یہود و مجوس و ہنود کے گروہ سے ہیں، واجب التعزیر یعنی لائق سزا ہیں، شہر بدر کرنے کے قابل ہیں، مبدلین فطرت یعنی فطرت بدلنے والے ہیں، مغیر خلق اللہ یعنی اللہ کے بنائے ہوئے کو بگاڑنے والے ہیں، زنان مخنث یعنی ہجڑے ہیں، خدا کے عہد شکن یعنی وعدہ خلاف ہیں، ذلیل و خوار ہیں، گھنونے قابل نفرت ہیں، مردود الشہادہ یعنی گواہی کے لیے نالائق ہیں، پورے اسلام میں داخل نہ ہوئے، ہلاکت میں ہیں، مستحق بربادی ہیں، دین میں بے بہرا یعنی محروم، آخرت میں بے نصیب ہیں، عذاب الہی کے منتظر، اللہ پاک کو سخت دشمن و مبغوض ہیں، صبح ہیں تو اللہ پاک کے غضب میں، شام ہیں تو اللہ پاک کے غضب میں، قیامت کے دن ان کی صورتیں بگاڑی جائیں گی، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملعون ہیں، دنیا اور آخرت میں ملعون یعنی لعنت کیے گئے ہیں، اللہ و ملائکہ و بشر یعنی انسان سب کی ان پر لعنت ہے، فرشتوں نے ان کے لعنتی ہونے پر آمین کہی، اللہ پاک ان پر نظر رحمت نہ فرمائے گا، وہ بہشت یعنی جنت میں نہ جائیں گے، اللہ پاک انہیں جہنم میں ڈالے گا، والعیاذ باللہ تعالی یعنی اور اس سے اللہ پاک کی پناہ۔ مکر شیطان میں مت آؤ بھائیو، رخ پہ تم داڑھی سجاؤ بھائیو، چھوڑو فیشن مان جاؤ بھائیو، خود کو دوزخ سے بچاؤ بھائیو، بالیقین دنیا بڑی ہے بے وفا، اس سے تم مت دل لگاؤ بھائیو۔ میں نہایت ہی بگڑے ہوئے کردار کا مالک تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، محبت رسول کی نشانی داڑھی بڑھانے کا جذبہ پانے، سر پر امامہ شریف کا تاج سجانے کا شوق بڑھانے، جذبہ عشق رسول سے سرشار ہو کر زلفیں رکھانے کی سنت اپنانے کا ذوق نبھانے، سنت کے مطابق لباس سجانے پر استقامت پانے اور قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے، سنت برے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بنائیے اور نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزاریے۔ آپ کی تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ کراچی میں مقیم اسلامی بھائی دینی ماحول سے وابستگی سے قبل نہایت ہی بگڑے ہوئے کردار کے مالک تھے، رات گئے تک دوستوں کے جھرمٹ میں خوش گپیوں میں مصروف رہتے، نہ تو والدین کی عزت کا پاس تھا اور نہ ہی اپنے قیمتی وقت کے ضائع ہونے کا احساس۔ ان کی زندگی کے چاروں طرف غفلتوں کا پہرا تھا، گھر والے ان کی حرکتوں کی وجہ سے سخت پریشان، انہیں سدھارنے کی تگ و دو میں لگے رہتے، کیونکہ نیک اولاد سے معاشرے میں والدین کی بھی نیک نامی ہوتی ہے۔ ایک روز ان کے بھائی نے ایک عاشق رسول سے ان کی ملاقات کروائی، انہوں نے نہایت محبت بھرے انداز میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لینے کی رغبت دلائی، نیز احکام شریعت پر عمل کرنے کی برکتیں اور فضیلتیں بتائیں۔ ان کی بھرپور انفرادی کوشش نے دل پر گہرا اثر ڈالا اور وہ انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ
بالغان میں مجھے درست مخارج سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت ملی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دین سے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ آج کے بگڑے ہوئے حالات میں جبکہ چہار سو فیشن پرستی کا دور دورہ ہے، میں چہرے پر داڑھی شریف اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجائے نہ صرف خود سنتوں بھری زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ سنتوں کے پرچار کے بھی کوشاں یعنی کوشش کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ تادم تحریر انہیں ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے دینی کاموں کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کے کہ اچھوں کے پاس آ کے پا دینی ماحول، تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے ان کی، ترقی کا باعث بنا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کے جامعات و مدارس کی تعداد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی بہار میں انفرادی کوشش اور مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکتیں نمایاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک اوباش نوجوان راہ سنت پر چل کر دوسروں کو چلانے والا بنا۔ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے میری مدنی التجا ہے کہ اپنے اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات میں ضرور داخلہ لیں اور قرآن کریم نہ پڑھے ہوں تو پڑھیں، اور اگر تجوید کے ساتھ پڑھے ہوئے ہوں تو اپنے تنظیمی ذمہ دار سے ترکیب بنا کر دوسروں کو پڑھائیں۔ الحمدللہ میری معلومات کے مطابق تادم تحریر 14 رمضان مبارک 1432 15 اگست 2011 صرف پاکستان میں برائے حفظ و ناظرہ مدنی منوں کے بچوں کے تقریباً 766 اور مدنی منیوں کے تقریباً 316 مدارس المدینہ چلائے جا رہے ہیں، جن میں بچوں اور بچیوں کی ملا کر کل تعداد تقریباً 72,000 ہے۔ نیز اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ بالغان عموماً وقت بعد عشاء دورانیہ تقریباً 40 منٹ کی تعداد تقریباً 3,316 ہے، اور اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات عموماً وقت صبح 8 سے لے کر عصر تک مختلف اوقات میں دورانیہ 1 گھنٹہ 12 منٹ کی تعداد تقریباً 3,938 ہے۔ نیز 10 رجب المرجب 1432 12/6/2011 اسلامی بھائیوں کے درس نظامی کے جامعۃ المدینہ کی تعداد تقریباً 90 اور اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ کی تعداد تقریباً 72 ہے۔ طلباء کی تعداد تقریباً 6,671 اور طالبات کی تعداد 2,841 ہے۔ الحمدللہ الکریم جون 2023 کے مطابق عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں مدارس المدینہ بوائز گرلز کی تعداد کم و بیش 14,290 ہے، جس میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد 4,56,773 ہے۔ ان مدارس میں حفظ القرآن مکمل کرنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد 1,17,588 ہے۔ ناظرہ قرآن کی تکمیل کرنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد 4,76,321 ہے، جبکہ حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والوں کی مجموعی تعداد 5,93,909 ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ بوائز گرلز کی تعداد کم و بیش 1,350 ہے۔ ان میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی تعداد 1,18,613 ہے، جبکہ فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات کی تعداد 28,529 ہے۔ قرآن کریم کے متعلق 2 اہم مدنی پھول۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 545 تا 546 پر ہے۔ نمبر 1، ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف یعنی عاقل و بالغ پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلا 3 چھوٹی آیتیں
یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ بقدر ضرورت مسائل فقہ کا جاننا فرض عین ہے، اور حاجت سے زائد مسائل سیکھنا حفظ جمیع قرآن یعنی حافظ قرآن بننے سے افضل ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا اپنا کام صبح و شام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔